اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ان انبیاء کا مقصد ایک ہی رہا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، شرک سے بچائیں اور عدل و انصاف قائم کریں۔ انہی جلیل القدر انبیاء میں سے ایک حضرت الیاس علیہ السلام ہے، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا جو سخت گمراہی، شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا نسب اور تعارف۔ مفسرین کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا نام عبرانی میں ایلیا و الیاہو تھا، جس کا مطلب ہے میرا خدا اللہ ہے۔ بائبل میں آپ کا ذکر کے نام سے آتا ہے، جبکہ قرآن میں آپ کو الیاس ہی کہا گیا ہے۔ آپ کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ بنی اسرائیل کی حالت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل میں زوال شروع ہو گیا۔ اللہ کی نعمتوں کے باوجود وہ بت پرستی میں پڑ گئے۔ بال او نامی بت کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے احکام کو بھلا بیٹھے، دنیا کی لذتوں اور طاقت کے پیچھے لگ گئے۔ اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ دعوت توحید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے؟ یہ آیات حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو بیان کرتی ہے۔ اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ تمہارا رب صرف اللہ ہے، یہ پتھر کے بت نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ قوم کی ہٹ دھرمی۔ لیکن ان کی قوم نے انکار کر دیا۔ وہ بال نامی بڑے بت کو معبود مانتے رہے۔ ان کے سرداروں نے کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ کیوں چھوڑیں؟ دولت اور عیش و آرام نے انہیں غافل بنا دیا۔ صرف چند افراد نے حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لایا۔ آزمائشیں اور مشکلات۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ کئی بار قتل کی سازشیں ہوئیں۔ لوگ ان کی مجلسوں سے بھاگتے تھے، لیکن اب ثابت قدم رہے اور مسلسل دعوت دیتے رہے۔ بارش کا رک جانا۔ روایات کے مطابق جب قوم نے حد سے زیادہ انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ کئی سال تک بارش نہ ہوئی۔ قحط اور بھوک پھیل گئی۔ لوگ سخت پریشانی میں مبتلا